نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کرنے والے کو اپنی محبت کا پتہ بتاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مخلوق میں وہ خاص اللہ کی قربت میں مقام رکھتا ہے۔ یہ اتباع کرنے کے بعد ہے۔ اتباع کرنے سے پہلے اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق میں اور اتباع کرنے والے میں اول اور آخر کا فرق ہے۔ اول مخلوق ہے، بعد میں اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو مخلوق دنیا میں آتی ہے اور اللہ کا بندہ نہیں ہوتی، اس کا آنا ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کی دی عارضی زندگی کو ضائع برباد تو کیا ہے، اگر ضائع برباد نہ کرتا تو عارضی زندگی ابدی زندگی ہو جاتی۔ ابدی زندگی کا جو طالب ہے وہ در حقیقت پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم کا طالب ہے۔ فرمایا فاتبعونی، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ در حقیقت عمل کی اصلاح ہے۔ جب تک عمل ہے تب تک عارضی زندگی ہے۔ جس دن آخری لمحہ آتا ہے تو عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس نے آخری لمحہ تک اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی وہ بھی مارا گیا۔ اور جو بعض عملوں کی اصلاح کرتا ہے اور بعض عملوں کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اسے ضائع برباد کرتا ہے وہ بھی مارا گیا۔ کہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تو بعض باتوں پر تو ایمان رکھتا ہے اور بعض باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ ایمان کدھر رہ گیا؟ ایمان تو وہ ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتا ہے، یعنی ایمان رکھتا ہے۔ افتؤمنون، کیا تو یہ ایمان رکھتا ہے، یہ ایمان ہے تیرا کہ بعض میری باتیں مانتا ہے اور بعض کا انکار کر دیتا ہے؟ یہ انکار جب بھی کوئی کرتا ہے، عمل سے انکار ہوتا ہے، زبان سے انکار ہوتا ہے، یا آنکھ سے انکار ہوتا ہے، یا چلنے سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے انکار ہوتا ہے، یعنی عمل سے انکار کیا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے انکار ہیں۔ ایک اصلی انکار ہے اور ایک اصلی انکار میں انکار جو ہے وہ ہے۔ اصلی انکار اگر ہو گیا تو اصلی انکار میں انکار ہی مانا جائے گا، کفر شرک ہی مانا جائے گا۔ ایک اصلی ایمان ہے۔ اصلی ایمان میں جو میرا اور آپ کا عمل ہے اس میں انکار ہے، یہ عملی انکار ہوتا ہے۔ جیسے حکمی ایک ناپاکی ہوتی ہے، ایک حقیقی ناپاکی ہوتی ہے۔ کافر مشرک جو ہے وہ حقیقی ناپاکی رکھتا ہے، مسلمان مومن جو ہے وہ حکم میں ناپاک ہوتا ہے، حکم میں پاک ہو جاتا ہے۔ حکم میں گناہ گار ہوتا ہے، حکم میں پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
اس کی ناپاکی اور پاکی حکمی ہے. جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی وہ پاک ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی وہ ناپاک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. لیکن جو مسلمان مومن نہیں ہیں وہ بعض باتیں اللہ پروردگار کی اپنی خواہش میں مانتا ہے اور بعض باتیں اللہ کی اپنی خواہش میں انکار کر دیتا ہے. یہ کوئی بھی ہو، جب کوئی یہ کام کرے گا وہ شیطان ہو جائے گا، شیطان کا پیروکار ہو جائے گا. موٹی سی ایک ہی بات ہے کہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو کہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کی اصلاح ہے. عمل کی اصلاح کرنے والا ہے کہ جس کی اصلاح یسری اعمالکم اللہ پروردگار کرتا ہے. کیسے اللہ پروردگار کرتا ہے کہ وہ اپنا حکم دیتا ہے، حکم میں اس کی رضا ہوتی ہے. جب بھی کوئی اللہ پروردگار حکم دیتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ حکم زمین آسمان کو بننے کا دے اور وہ بنے نہ. جب وہ بنتی ہے تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے. اس کے حکم میں اللہ پروردگار نے اسے کہہ دیا ہے. اب وہ جو کہہ دیا یہ اللہ کی رضا ہے. جب اللہ کی کسی حکم میں رضا ہوتی ہے نا، اس میں وہ چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اور جدھر اللہ پروردگار کی رضا نہیں ہوتی ادھر اللہ کا حکم بھی نہیں ہوتا. ادھر اللہ کا حکم نہیں ہوتا، ادھر میرا اور تیرا عمل ہوتا ہے. میرے اور تیرے عمل میں میری اور تیری رضا ہوتی ہے. رضا کیسے ہوتی ہے؟ پہلے نیت ہوتی ہے کہ تو نے اپنے عمل سے کیا چاہا ہے. اگر اس نے اللہ کی، اللہ کے نبی کی، ماں باپ کی رضا چاہی ہوتی ہے تو اب اس کی نیت جو ہے رضا کی ہے. اس کا عمل جو وہ کرتا ہے اس کا عمل ہے. اس کے عمل میں کیا ہے؟ جیسے اللہ کے حکم میں اللہ کی رضا ہے، اب میرے اور آپ کے عمل میں کیا ہے؟ میری رضا ہے. میری رضا ہے. میری رضا کیا؟ ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے کو راضی کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. پتہ میں نے کس سے یہ راضی کیا ہے؟ اپنے عمل سے راضی کیا. جب کوئی عمل سے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو عمل اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، حکم کی تعلیم فاتبعونی اتباع کو ماننا ہے. یہ ہے کہ آخری لمحے تک کیا کرو؟ فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرو. نبی رسول کی اتباع کرنے سے ہمارے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. جس کے عمل کی اصلاح ہوئی ہے پتہ وہ کون ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت ایک ہی ہے، اللہ کو، اللہ کے بندے کو، ماں باپ کو راضی کرنا. کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ نے اپنے حکم میں ہمیں اپنی رضا بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں اپنی رضا بتائی ہے. اب اس کی رضا جس نے حاصل کرنی ہے فاتبعونی سے کی جا سکتی، اس کے بغیر کی نہیں جاتی. کیسے کوئی کرے گا؟ میں اپنی رضا اگر لوں گا تو یہ خواہش کی پیروی ہے. آپ اگر اپنی رضا لیں گے یہ خواہش کی پیروی ہے. اگر آپ اونچے سے اونچا بھی عمل کریں گے، اگر فاتبعونی میں نہ کیا ہوگا تو یہ تو آپ کی رضا ہے، یہ تو آپ کی خوشی ہے، یہ تو میری خوشی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں موٹی سی بات بتاتا ہے ایک ہی بتاتا ہے کہ فاتبعونی، میری رضا لینی ہے. اگر میری رضا لینی ہے، نبی رسول کی رضا لینی ہے، ماں باپ کی رضا لینی ہے تو میں نے حکم جو دیا ہے اس میں ملے گی. میرے حکم کے بغیر یہ میری رضا مل ہی نہیں سکتی. اب اگر تم چاہتے ہو کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اور تم اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تو صحابہ کرام نے جو کیا، نبی رسولوں نے جو کیا،
انہوں نے اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم مانی، اور ہم نے ان کا حکم اور حکم کی تعلیم مانی۔ ہم نے ماں باپ کا حکم جو اللہ پروردگار نے سنت تعلیم میں دیا تھا وہ مانا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو کچھ وہی ہو رہا ہے اللہ نے کہا ہو گیا، تیری مت ماری گئی ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ تیری رضا ہے، تو نے یہ چاہا ہے، یہ تیرا عمل ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ اللہ میں تو عیب ہی کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ میں عیب ہی کوئی نہیں ہے تو تمہیں جو بے عیبی اللہ دیتا ہے اپنی وہ رضا دیتا ہے، وہ رضا کا حصول جب کوئی کرتا ہے بے عیب ہو جاتا ہے، اس میں بے عیبی آ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا حکم مانا ہے، اب کوئی جرم تھوڑی اس نے کیا کہ بھائی فرشتوں اس کو جا کر پکڑو جس نے کچھ کیا ہے، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ فرشتوں کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اس لیے فرشتے معصوم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ معصوم ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی کر سکتے ہیں، دوسرا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم معصوم ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اس کی رضا میں کرتے ہیں۔ جب کہ اس کی رضا میں کرتا ہے تو حکم اس کا ہوتا ہے، تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی ہوتی ہے، عمل میرا اور آپ کا ہوتا ہے کہ میں نے عمل اس لیے کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا، نبی رسول کی رضا، اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمل میرا ہے، میں رضا ان کی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب رضا ان کی کیسے ملے گی؟ جب میں اللہ کی رضا پا جاؤں، جب میں نبی رسول کی رضا پا جاؤں، جب میں ماں باپ کی رضا پا جاؤں، تبھی رضا ملی ہے نا۔ اگر میں نے پائی نہیں تو مل مجھے کیسے گئی؟ اگر کوئی اللہ، نبی رسول، ماں باپ کی رضا پانے کے قابل ہوا ہے، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کے حکم میں اس کی رضا ہے، اللہ کا حکم مان لیتا ہے، اللہ کا حکم مان لیتا ہے۔ وہ حکم تو مانا نہیں اس نے، اللہ کی رضا کیسے ملے؟ وہ تو ماں باپ کو راضی کر رہا ہے اپنے عمل سے، عمل کی اصلاح ہوئی نہیں، فتح بھی ہونی اس نے کیا نہیں ہے۔ وہ تو یہی کہتا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو تو نے کیا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو نے بغیر نکاح کے شادی کی ہے، یہ کیسے؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو نے کھایا ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو سویا ہے، نیند نہیں تجھے آتی۔ جو اللہ کرتا وہی ہوتا ہے، تو جو کرتا وہ نہیں ہوتا ہیں۔ یہ کہہ کہ جو اللہ کن فیکون، جو اللہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو میں عمل کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو عمل کرتا ہی نہیں ہے، عمل تیرا ہے، اور کہتا ہے جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ یصلی اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح ضرور کرتا ہے کہ تمہیں بتا دیتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے۔ جب تمہیں وہ بتا دیتا ہے یہ میرا حکم ہے، تو اللہ کے حکم میں اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کے حکم میں اللہ کی رضا ملتی، عمل سے اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ اب جب کسی نے اللہ کا حکم مانا، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، جرم تو اللہ کا حکم نہ ماننا ہے نا۔ اور جب کوئی حکم کو مانتا ہے تو عمل سے مانتا ہے نا۔ سمینا، سنتا ہے حکم، حکم سنا جاتا ہے، حکم مانا نہیں جاتا، سنا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حکم سنا ہے۔ وَأَطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی، یعنی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کی ہے۔ تعلیم میں عمل ہوتا ہے، تعلیم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مولوی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے مولوی ہو گئے، مفتی ہو گئے، پتہ نہیں کیسے مفتی ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، مجھے نہیں آج تک پتہ چلا ماں باپ کیسے ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے، پتہ نہیں کیسے ہو گئے، اور اگر اللہ نے کیا تو ہو گئے۔
جو اللہ کا کرنا وہ بیچ میں سے نکال دو، کہو میں صاحب اولاد ہو گیا ہوں، تو کیسے ہو گیا؟ کہا جی میں نے پتہ کیا کیا تھا، میں نے شادی کی تھی، صاحب اولاد ہو گیا۔ یہ تو عمل سے تو ہوا ہے نا، عمل سے مولوی ہوا ہے نا، عمل سے مفتی ہوا ہے نا، عمل سے عابد ہوا ہے نا، عمل سے تو عارضی زندگی ہے۔ اللہ نے نہیں یہ پتہ بتایا ہمیں کہ اللہ کہتا ہے میں عمل نہیں کرتا۔ جب اللہ عمل نہیں کرتا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، فعل سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا بھی فعل ہے۔ کب فعل ہے؟ عمل کب نہیں ہے؟ جب میں اولاد میں بیٹھ کر کھاتا پیتا ہوں تو عمل ہے، سوتا جاگتا ہوں تو عمل ہے، کچھ ہوتا ہے تو میرا عمل ہوتا ہے، عمل ہے۔ اور جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں یہ عمل تھوڑی ہوتا ہے۔ عمل سے اگر ہونا ہوتا تو میں جب کھا رہا تھا، پی رہا تھا، سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، وہ تو چیز ہو رہی تھی نا، اولاد تھوڑی ہو رہی تھی۔ یہ فعل ہے، تو اللہ فعل کرتا ہے، میں بھی فعل کرتا ہوں۔ ہاں یہ فعل ہے، لیکن اللہ پروردگار بغیر جوڑے کے فعل کرتا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہمارے لیے جوڑا ضروری ہے فعل کے لیے۔ اللہ نے تو پہلے دن سے ہی اپنا پتہ بتایا ہوا ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، غائب بھی اللہ ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے، کہ کل قیامت والے دن جب اٹھے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میں ہمیشہ ظاہر بھی میں تھا، باطن بھی میں تھا، ہر طرح میں ہی میں تھا، مجھے دیکھا تھا۔ اگر تو مجھے دیکھتا تو آج بھی مجھے دیکھتا، ادھر بھی میں تھا، ادھر بھی میں ہوں، اور جدھر تو نے دیکھا تھا وہ تیرا عمل تھا، تیری آنکھ تھی، تیرا کان تھا، تیری زبان تھی، ادھر تو تھا۔ تو نے جو کیا وہ ہو گیا نا، میں نے جو کیا وہ بھی ہو گیا۔ اب جب میں نے کیا تو میں اللہ تھا، اور جب تو نے کیا تو مخلوق تھا، اور جب تو میرا بندہ ہو گیا، اسریٰ بعبدی کی شان والا ہو گیا، تو میں تجھ سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گیا۔ راضی کوئی نہیں اللہ کو کرتا، راضی تو وہ کرے نا جسے پتہ ہے کہ عمل میں ہوں، فعل میں اللہ ہے، فعل میں میں ہوں اور حکم میں اللہ ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تو جو ہو جاتا ہے اس نے دیا ہوتا ہے۔ کسی کو حکم میں لڑکی دے دیتا ہے، کسی کو حکم میں لڑکا دے دیتا ہے، کسی کو حکم میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ کیا ہوا؟ یہی تو وہ بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھا عمل کس کا ہوتا ہے، کہ فعل اس کا ہے اور حکم میرا ہے۔ حکم میرے میں کیا ہے؟ میری رضا ہے۔ اب لڑکی ہوئی ہے، راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھ سے؟ لڑکا ہوا یہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھ سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ راضی ہوتا ہے مجھ سے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو کیا پتہ اس بات کا؟ سنی بات بار بار ہوگی، لیکن پتہ اگر نصیب والے کو ہے تو اسی کو پتہ ہے۔ وہ کیا پتہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ کیوں بھئی؟ عمل کیا ہے نا میں نے، عمل میں نے کیا اللہ کو راضی کرنے کا، پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ میں نے تو اللہ کا حکم مانا۔ میں نے جب اللہ کا حکم مانا، پہلے حکم سنا تھا اور اس کے بعد جب مانا تو فاتبعونی، تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے عمل تو کیا ہی نہیں۔ جو عمل کرتے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے اب نماز پڑھی، نماز کی برکتیں ملی کہ نہیں ملی۔ اب میں نے شادی کی ہے، میں نے منڈا مانگا تھا، لڑکا مانگا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2-4 دن کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، اللہ مجھے منڈا نہیں دے رہا۔ اب مجھے بتاؤ یہ دین ہے ہمارا؟ یہ دین نہیں ہے، ہم نے اسے دین بنایا ہوا ہے۔ جو دین نہ ہو دین بنا دیں، جو سنت نہ ہو اسے سنت کہہ دیں۔ ایمان اصلی تو ہے اس کے پاس، اصل کی نقل نہیں ہے اس کے پاس۔ اور پاگل آدمی، تجھے اصل ملی ہوئی ہے، اصل ملی، اس کی نقل کیوں نہیں لے کے باہر جاتا؟ اصل گھر میں پڑی ہوئی ہے، پھر اصل کے خلاف نقل ہے، مت ماری گی۔ قسمت والے تو مومن ہے، تیری شان بڑی ہے کہ تو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ تجھے خوش تجھ سے ہو جاتا ہے، تجھے راضی کرتا ہے۔ تجھے نہیں پتا اللہ کیسے تجھے راضی کرتا ہے؟
اپنی رضا میں راضی کرتا ہے. اور جسے اللہ کی رضا کا پتہ نہیں وہ تو عمل کرتا ہے. عمل سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا. عمل سے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے اپنے عمل سے؟ کہا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا. اس نے کیا کیا ہے دنیا میں آ کر؟ عارضی زندگی پر فریفتہ ہو گیا. شیطان نے بھی تو عارضی زندگی مانگی تھی اور اللہ نے اسے پہلے دی ہوئی تھی. کہا جا لے لے. ایسے ہی ہوا تھا نا. یہ تو اللہ نے پہلے دی ہوئی تھی عارضی زندگی. کہا اللہ مجھے عارضی زندگی دے. اللہ نے کہا جا لے لے. اس نے اللہ کے علم میں جا کر دیکھا تھا کہ اسے قیامت تک اللہ نے زندگی دی. قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں. نہ ایک لمحہ کسی کا آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. اللہ ہی بتا رہا ہے. تو کیا اللہ کو علم نہیں ہے میں نے اس کو کب تک رکھنا ہے؟ اس نے کیا کیا مجھ سے باتیں کرنی ہیں؟ کون سی میری بات ماننی ہے؟ کس کا انکار کرنا ہے؟ اللہ کو تو اول کا بھی پتہ آخر کا بھی پتہ. اس نے کیا مانگا؟ اگر میں آج عرض کرتا ہوں اس نے کچھ بھی نہیں مانگا. کوئی کہتا ہے نہیں بڑا کچھ مانگا, یہ طاقت مانگی وہ طاقت مانگی. وہ نہیں, اس نے کچھ بھی نہیں مانگا. اللہ سے کوئی کچھ نہیں مانگ سکتا. اللہ خود ہی سارا کچھ دیتا ہے. مانگے تو وہ جس کو پتہ ہو. جنت میں جب جائے گا تو اس کا مہمان جو آئے گا وہ کہے گا یار فلانی چیز ہے ہی نہیں دسترخوان پہ. اس کو بیچارے کو پتہ ہو تو بازار سے جا کے لے کے آئے, ادھر ادھر سے لے کے. اس لیے اللہ کے بندے جو ہیں نا, ان کے صدقے ان کی تعلیم میں جنت ہے, جنت بھی دیتے ہیں, جنت کو بڑا بھی وہی کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں, جب نگاہ پھیریں گے تو سارے نبی رسولوں کی جنت کو بڑا کر دیں. ان کی جنت کو بڑا کرنے والا اللہ ہے. ورفعنا لک ذکرک. اور نبی رسول کے غلام جو ہیں سب کے اوپر اللہ نے انہیں سرفراز کیا. ان کی جنتیں بڑی کریں گے, اپنی یاروں کی جنتیں بڑی کریں گے, اپنے یعنی شاگردوں کی جنتیں بڑی کریں گے. بھائی فلانی چیز میز پر نہیں, حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا کیا. اچھا پھر وہ چاہے گا جو وہ چاہے گا, فشت جو تم چاہو گے جنت میں وہ ہو جائے گا. وہ کھائے گا پیے گا, اسے بھی پتہ ہو جائے گا. جیسے ادھر 2 اور 2 4 کا اگر نہیں پتہ ہوتا, استاد کو تو پتہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے شاگرد کو نہیں بتاتا سارا کچھ. یہ آگے سے آگے چیز منتقل کی گئی. یہ اللہ پاک بڑا سخی ہے. اللہ کے پاس اصل ہے اور اللہ پروردگار ہمیں اصل میں سے نا دے رہا ہے. جیسے مثال اللہ کے پاس اصل کیا ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے. حکم میں پانی پیدا کر دیا, باطنی پانی بھی پیدا کر دیا, ظاہری پانی بھی پیدا کر دیا. اللہ کے پاس اصل ہے کیا؟ حکم. جو وہ کہتا وہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے پاس علم ہے نا, وہ علم میں پیدا کرتا ہے. ہم وہ اللہ پاک کے حکم میں جو چیز اصل ہے, حکم اور علم وہ اصل ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو اس سے جو چیز آ گئی ہمارے ہاتھ میں وہ ہماری اولاد ہو جاتی ہے, وہ ہماری سبزی ہو جاتی ہے, وہ ہمارا پھل ہو جاتا ہے, وہ میرا اور آپ کا ذبیحہ ہو جاتا ہے. کہیں وہ شیر ہو جاتا ہے, کہیں ہاتھی ہو جاتا ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا. اللہ اپنے حکم میں کرتا ہے, ہم اپنے حکم میں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کب چھپا ہوا ہے؟ کب چھپا ہوا ہے اللہ؟ اگر چھپا ہوا ہے تو فی انفسکم, ہمارے اندر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. چھپا تو تب ہے جب ہمارے باطن میں نہ ہو, چھپا تو تب ہے جب ظاہر میں نہ ہو. وہ تو چھپا ہی نہیں ہے. عمل اپنا ترک کر دو, عمل میں کچھ نہیں رکھا. جو اپنے عمل کے پیچھے لگا رہا, حکم بھی جائے گا, حکم کی تعلیم بھی جائے گی, اس کے بعد اللہ کی رضا بھی چلی جائے گی, نبی رسول کی رضا بھی چلی جائے گی, سائیں جی کی رضا بھی چلی جائے گی, ماں باپ کی رضا بھی چلی جائے گی. ایک عارضی زندگی جو پہلے دی ہوئی ہے وہی رہ جائے گی. جو اللہ دیتا واپس نہیں لیتا, وہ عارضی زندگی رہ جائے گی. کیا ملا؟ قد خواب من دسا, اس نے اسے مٹی میں ملا دی. اور جس نے اپنی اصلاح کی ہے, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا. کیا کامیابی عمل سے نہیں ملتی؟ جس کسی کو بھی کامیابی ملی ہے اس نے اپنے عمل کی اصلاح کی ہے. عمل کی اصلاح فتبعونی, نبی رسول کی اتباع سے ہوتی ہے. اب یہ عمل نہیں رہ جاتا. جب وہ دنیا میں کوئی کھانے پینے کا فطری عمل کرتا ہے تو یہ مسنون عمل ہو جاتا ہے.
اور جب کوئی مسنون عمل کرتا ہے تو یہ عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اب میری رضا میرے ساتھ ہے، اب اگر کوئی اپنی رضا لینا چاہتا ہے تو اس کی اپنی نیت ہوتی ہے، اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی رضا لینا چاہتا ہے تو اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ فاتبعونی، میرا یہ حکم ہے۔ جب کوئی اس کا حکم مانتا ہے اللہ کا تو حکم میں اس کی رضا کیسے ملتی ہے؟ نبی رسول کی اتباع، تعلیم، سنت پر عمل کرنے سے اسے اللہ اپنی محبت، اپنی رضا دے دیتا ہے۔ رضا تو بڑی سستی ہے، رضا تو بڑی سستی ہے۔ دل میں سوچا رضا مل گئی۔ کیا سوچا بھئی؟ کہ یہ روشن دان میں نے اذان کی آواز سننے کے لیے رکھا ہے، ہوا بھی آئے گی، ہوا کے لیے رکھ لو بے شک، لیکن نیت کیا ہے؟ یہ بھی میں سنوں گا، یہ بھی میں سنوں گا۔ کھاؤ پیو بے شک کھا لو پی لو، کوئی منع نہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی اس سے رضا، طاقت جو آئے گی اس سے اللہ کی رضا حاصل کروں۔ کھانا پینا حلال کیا، یہ نیت جو اس نے کی ہے، اپنا عمل ترک کر دیا، خواہش کی پیروی ترک کر دی، کیونکہ خواہش کی پیروی میں صرف عمل ہے، خواہش کی پیروی میں محض عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمل عارضی زندگی کا نام ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے عارضی زندگی دی ہے تو اس کو ابدی زندگی نہیں بنانا۔ ابدی زندگی تب بنے گی جب عمل کی اصلاح ہو جائے گی۔ کتنا آسان ہے، ادھر سوچا ہے، ادھر سنا ہے، ادھر کر کے دکھا دیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا تو ہے ہی، روٹی تو کھانی ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی کھا لیں کہ طاقت سے میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا، اپنی طاقت کو اللہ نبی رسول کے حکموں میں، نیک کاموں میں لگاؤں گا، زنا میں، گناہ میں نہیں لگاؤں گا، تو بھائی کیا اس نے نیا کام کیا کیا؟ وہ ادھر تو مفت میں جنت ملتی ہے، مفت میں پی آئی ڈی ہوتی ہے، اور یہ باتیں پی آئی ڈی کرنے سے کوئی حاصل ہوتی ہیں کہ فلانی یونیورسٹی میں جا پی آئی ڈی کر کے پھر تجھے دین ملے گا؟ پاگل ہو گئے۔ یہ تو ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں پی آئی ڈی پوری دے دی ہے۔ اس لیے بکریاں چرانے والے، بیڑے چرانے والے، اونٹ چرانے والے اور پوری دنیا کو چرانے والے بن گئے تھے کہ کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی نہیں کرنے گئے تھے، ایک اللہ کے بندے کی صحبت میں اپنی سوچ کو بدل دیا، اپنے عمل کو ترک کر کے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں اللہ کا حکم پورا کرنے لگ گئے۔ اور بھائی یہ سارا کچھ کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے کیا جینا نہیں ہے، مر جانا ہے؟ جب ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہی کرنا ہے، اگر باطن میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور وہی ظاہر میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نبی رسول کے لیے کر رہے ہیں، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، عمل تو وہ کرنا ہی کرنا۔ دیکھو نا، قربانی تو میں نے کرنی ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کھانا تو میں نے کھانا ہی ہے، پانی تو میں نے پینا ہی ہے، کیوں؟ اس نے جو مجھے دیا، اس نے جو مجھے دیا، اگر اس کے شکر میں نے عمل کرنا ہے تو کیا اس کی رضا میں کر لوں گا تو یہ منع ہے؟ اس کی رضا کے حصول کے لیے میں ہوں، شکر اس کے حکم کا ہے، وہ شکر تک ہی ٹھہرنا ہے، آگے نہیں تو نے بڑھنا کہ عمل تیرا ہے۔ جب عمل تیرا ہے تو جب نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں تو عمل بجا رہے گا تو یہ شکر تھوڑی ہے، یہ شکر تھوڑی ہے، یہ تو رضا ہے اس کی، یہ شکر تھوڑی، یہ تو اس کی محبت ہے کہ رضا تو اس کی حاصل کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، محبت وہ تجھ سے کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ مفت میں ہی سارا کچھ ملتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، کون سی لوگوں کو پی ایچ ڈی کرانا چاہتا ہے، اپنے عمل کی، اپنی زبان کی، اپنے سننے کی، اپنے بولنے کی۔ نہ یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، یہ مادے کا علم ہے، کسی کو کتنا ہے، کسی کو کتنا ہے، لیکن بعض کو بعض پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں دی گئی۔ اب مادے کا علم نہیں ہے، وہ کھادے کا علم نہیں ہے کہ کھاد بہت ہی پاتے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ اللہ نبی رسول کی رضا کا علم ہے۔ جب کوئی محبت میں داخل ہوتا ہے تو اسے رضا کا علم دیا جائے، میں تو ایک دار راضی ہوں نا، حکم میرا ہوگا، تعلیم میرے نبی رسول کی ہوگی، اور عمل کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ہوگا۔ اب دیکھیے، حکم اس کا تھا،
لڑکی پیدا ہو گئی، حکم اس کا تھا پیاس پیدا ہو گئی، حکم اس کا تھا بھوک پیدا ہو گئی، حکم اس کا تھا جہاد فرض ہو گیا، حکم اس کا تھا میں شہید ہو گیا، حکم اس کا تھا میں غازی ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، حکم اس کا تھا سارا کچھ ہو گیا. کن فیکون جو وہ کہتا وہ ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں ادھر جا کے شہید ہو کے آؤں کہ غازی ہو گیا مجھے پتہ ہے. بھوک لگ جائے تو مجھے تو پتہ چل گیا بھوک لگی، کیا کھاؤں کیا پیوں، یہ اللہ اپنے حکم میں بتا دیتا. یہ ہے میں نے سنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جہاد فرض ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، عمل میں نے کرنا ہے. اب جب میں عمل کروں گا تو کیسے کروں گا؟ فاتبعونی، نبی رسول کی تعلیم نہیں چھوڑی جا سکتی. جب میں نے تعلیم پر عمل کیا، اب میں نے عمل تو کیا ہی نہیں ہے، پیچھے مڑ کر میں کیوں دیکھوں میں شہید کیوں ہو گیا، میں غازی کیوں ہو گیا، میں نکڑی کیوں ہو گئی، مجھے منڈا کیوں ہو گیا، میں کالا کیوں ہو گیا، میں گورا کیوں ہو گیا، میں چھوٹا کیوں ہو گیا، میں بڑا کیوں ہو گیا، میں امیر کیوں ہو گیا، میں غریب کیوں ہو گیا. مجھے بتائیے نا، یہ ہے بات؟ یہ تو عمل میں بات ہوتی ہے. اللہ کی رضا میں تو یہ بات ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا تو میں نے اسی وقت لے لی تھی جب میں نے اس کا حکم پورا کیا تھا کہ اس کے حکم میں اس کی رضا ہے، اور میرے عمل میں میری نیت ہے میری رضا. میں کیوں اپنی نیت لوں؟ میں کیوں اپنی رضا لوں؟ نیت اگر لوں گا تو اس کی رضا کی نیت لوں گا، حکم اگر اس کا لوں گا تو نبی رسول کی سنت لوں گا. دین تو بہت واضح ہے، دین بہت واضح ہے. آئیے ہم اس دین کو لیں جو دین ہے. ایویں گلا کر کے گلا کھچ کے اولاد نہیں ہوتی. جب بھی اولاد ہوتی ہے فعل میں اولاد ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، جب بھی اولاد ہوتی ہے فعل میں اولاد ہوتی ہے. یہ فعل میں جوڑا بنایا گیا، عمل میں جوڑا نہیں ہے. عمل میں کیا ہے؟ میں کھانا کھاؤں گا میرا پیٹ بھرے گا، آپ کھانا کھائیں گے آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ پانی پئیں گے آپ کا پیاس بجھے گی، آپ مریں گے آپ قبر میں جائیں گے، میں مروں گا میں قبر میں جاؤں گا. یہ تو عمل ہے، یہ فعل تھوڑی ہے. فعل میں جوڑا ہے. اور اللہ پروردگار اللہ الصمد لم یلد ولم، کوئی جوڑا نہیں ہے فعل میں. تجھے کیا پتا؟ جب اللہ کا بندہ اور اللہ کہتا ہے کوئی تو انکار کر کے دیکھ لے، اگر تیرا انکار بن جائے تو گھر بے شک چلا جائے نہ مان کے، ادھر بھی تو مانتا ہی رہے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے انگلی منہ میں دے لیا کرتے، جواب ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کی مثال یہی ہے جب نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا بنتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. جواب آیا اسے. اور جدھر جواب آ جاتا ہے کسی کو، وہ تو جواب دینے والے کا عمل ہوتا ہے اور پوچھنے والے کا بھی عمل ہی ہوتا ہے. بس اس کی زبان بولی ہوتی ہے تو سوال ہوتا ہے، جواب دینے والے کی زبان بولی ہے تو جواب ہوتا ہے. وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کیا ہے اس کا جواب بنتا. لیکن اللہ نبی رسول جب بولتے ہیں، اللہ کے بندے جب بولتے ہیں تو چپ کرانے کے لیے بولتے ہیں، وہ عمل کی صلاح کے لیے بولتے ہیں، وہ زندہ کو مردہ کرنے کے لیے، مردے کو زندہ کرنے کے لیے بولتے ہیں. وہ اس کے ساتھ دری بول رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تو وہ بول ہی نہیں رہے ہوتے، اس کے نفس کے ساتھ تو بول ہی نہیں رہے ہوتے. نفس اس کا جو ہے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو بول ہی نہیں رہا. وہ تو نفس کی اصلاح کے لیے نفس کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے باطن کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کا باطن اسے جانتا ہے، وہ اپنے باطن کو جانتا ہے. عمل میں تو حلوہ ہے نا، عمل میں تو کڑوی چیز ہے نا. وہ کڑوی چیز یا حلوے کے بارے میں تو بول ہی نہیں ہوتے، کھانے والے کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں کہ دا سے کوڑی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے. یار ایسے میٹھی اچھی تھی کہ کڑوی اچھی؟ کہتے یار میٹھی اچھی تھی. کہنا اللہ پھر آپ میٹھی کھا لو. شہد ایسا کھلاتے ہیں جو شہد کھانے کے بعد خود ہی پتہ ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے یہ بات ہے کہ عارضی زندگی عمل کا نام ہے. عارضی زندگی میں نہ جیو، مرنے سے مر رہے پہلے جنہ حق کی راہ پاتی ہو، مرن تاکہ مر رہے باہو جنہ حق دی راہ پاتی. مرنے سے پہلے مر جاؤ. پتہ یہ مرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مرنا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے نا، مردوں میں زندہ تھے اور زندوں میں الحمدللہ بہت بڑے زندہ تھے. زندوں میں بہت بڑے زندہ تھے، مردوں میں زندہ اور زندوں کے اندر مردہ. یہ تھے بہت بڑے. کیسے
کہ کافر مشرک جو تھے وہ مردہ تھے، ان میں زندہ تھے، اور یہ جو ظاہری زندہ تھے جتنے بھی مخلوق، ان میں خواہش کی پیروی نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان میں زندہ تھے۔ یہ جو خواہش کی پیروی کرتا ہے یہ مردہ ہوتا ہے۔ عمل کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع کرو۔ اتباع میں دو چیزیں ہوں گی، اتباع میں دو چیزیں ہوں گی، ایک اللہ کا حکم ہوگا۔ اب حکم میں جو چیز ہو جائے نا، وہ آپ نے اللہ کی رضا میں لینا اسے۔ اللہ کی رضا میں کیا ہوگا؟ سنت کی تعلیم ہوگی۔ یہ ہے جس نے اللہ کی رضا پا رہی ہے، یہ اللہ کا ولی کامل ہے۔ اللہ جانتا ہے، کہو تو میں قسم کھا کے آپ کو بتا، یہ اللہ کا ولی کامل ہے جس نے عمل کو ترک کیا، عمل کو اس نے ترک کیا ہے۔ سمینا، جس نے اللہ کا حکم سنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ الستو بربکم، اس نے اللہ کا حکم سنا۔ جب اس نے حکم سن لیا، اب اس نے مانا ہے۔ سننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ حکم سنا جاتا ہے، سنت پر عمل میں مانا جاتا ہے۔ اب جس نے حکم سنا ہے، شادی کرو، بیاہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس نے حکم سن لیا، وہ کرتا ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے وہ ہے جس نے تعلیم نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی ہے، جہاد کیا ہے، شہید ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے۔ اس نے کس میں کیا؟ تعلیم میں کیا۔ جب وہ تعلیم میں کرتا ہے تو تعلیم میں وہ اللہ کی رضا لے رہا ہے، پیچھے مڑ کر اس لیے نہیں دیکھتا کہ عمل تو اس نے کیا ہی نہیں، یہ عمل کرنے والا مارا گیا۔ یہ عمل کے بارے میں فرمایا بیما کا سبت ایدیم، یہ جہنمی ہوتا ہے، اسے اپنی جو کمائی عمل کی ہے وہ ملتی ہے، اور جو عمل چھوڑ دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کہ رحمت کے اندر آ گیا ہے۔ پہلی رحمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس رحمت کے اندر جب دوسری رحمت ملتی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، کہ فرمایا میں نے بھیجا ہے۔ یہ پہلی رحمت بھیجنے والا جو دیتا ہے وہ اللہ کا حکم وہی ہوتی ہے، اور دوسری رحمت جو اللہ کا بندہ دیتا ہے وہ حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب کوئی یہ دو رحمتیں پانے کے قابل ہوتا ہے، یحببکم اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ کڑی سے کڑی ملتی ہے، لیکن اگر دین میں داخل ہو جائے تو یہی باتیں ہیں، اور دین کے علاوہ وہ ملاتا ہے باتیں۔ پاگل ہو گیا، تیرا ملانا ہے، یہ دین ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح سلسلے سے سلسلہ ملایا ہے، امی سے دادی، دادی سے نانی، جس طرح یہ سلسلہ اللہ نے بنایا وجودی، یہ سلسلہ ہے۔ خود کوئی بنا سکتا ہے؟ نبیوں کا سلسلہ کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ فطرت میں اللہ نے سلسلے بنائے ہیں کہ بچپنا ہے، یہ جوانی ہے، یہ بلوغت ہے، کوئی اپنی طرف سے بنا سکتا ہے؟ دیکھیے کتنا آسان ہے دین۔ میں جب بچہ ہوں تو پی آئی ڈی بچے کی ہوگی، جب میں جوان ہوا پی آئی ڈی جوانی کی ہوگی، جب میں بوڑھا ہوا پی آئی ڈی بوڑھے پن کی ہوگی، جب مجھے موت آ گئی تو پی آئی ڈی موت کی ہوگی، جب میں دوبارہ اٹھایا گیا تو مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کی پی آئی ڈی ہوگی۔ یہ کہیں جا کے یونیورسٹی سے پی آئی ڈی کرنی پڑتی، مجھے بھی پی آئی ڈی اللہ کرا رہا ہے، اور میرے استاد کو بھی پی آئی ڈیاں اللہ کرا رہا ہے۔ جب مجھے پی آئی ڈیاں کراتا ہے تو میرا استاد مجھے علم کی پی آئی ڈی کرا رہا ہوتا ہے، اور جب میرا اللہ پروردگار مجھے میری پی آئی ڈی کرا رہا ہوتا ہے تو فطرت میں کرا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ حکم میں کرواتا ہے، میں بالغ ہو جاتا ہوں، مکلف کر دیتا، حکم میں کرواتا ہے، وہ حکم دیتا چلا جاتا ہے، اور میرا استاد جو ہے مجھے حکم کی تعلیم دیتا چلا جاتا ہے۔ میرے استاد سے بھی اور مجھ سے بھی، دونوں سے اللہ محبت کر رہا ہے، یحببکم اللہ۔ کوئی ہے ایسی ویسی بات جو ہم سے، ہمارے گھر سے باہر ہے؟ سارا کچھ تو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی دوسرے کے باغ میں جھانکیں، پھر اس کا لیمو دیکھ کے منہ سے پانی آنا شروع ہو جائے، پھر اگر کھا لیں تو چپیڑے مارے آگ، ہمیں کیا ضرورت، ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے۔ اور جسے اللہ نبی ملا ہے، جسے اللہ نبی نے پی آئی ڈیاں کروائی ہیں، اس کے پاس کون سا علم نہیں ہے؟ بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا تو اللہ اللہ کرتا جا، پاگل ہو گئے جا کے حرفوں الفاظوں عملوں کو پڑھتے ہو۔ عمل ہمارے لیے نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہمارے لیے صالح عمل ہے، یُصْلِحُ أَعْمَالَكُمْ اعمال کی اصلاح ہے، وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّہ۔